پینٹاگون کے اے آئی چیف کیمرون اسٹینلے نے انکشاف کیا ایک رپورٹ میں کہ ایران جنگ میں امریکہ نے اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کی اور گروک اے آئی سافٹ ویئر کو استعمال کیا۔ گروک اے آئی جو کہ ایلون مسک کی کمپنی ہے، اس کمپنی کے اس سافٹ ویئر کو استعمال کیا گیا، اس کے ایکسٹریم فیچرز کو استعمال کیا گیا جو کہ ریسٹرکٹ کر دی ہیں امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور خود ایلون مسک نے جو ایکس اے آئی کا آنر ہے، یعنی ایکس کمپنی کو آپ جانتے ہیں اور اسپیس ایکس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ایکس ٹویٹر کا نام ہے جو ایلون مسک نے خرید لی تھی۔ ٹیسلا کمپنی کا بھی یہی آنر ہے، جبکہ اسپیس ایکس مریخ کو سر کرنے کے لیے، اسپیس ایکسپلوریشنز کے لیے اس نے بنائی مبینہ طور پر، جبکہ 2023 میں ایکس اے آئی کمپنی تشکیل دی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اے آئی کو اپنی جدید ٹیکنالوجی میں استعمال کرنا، اور اسی کے تحت گروک کو بنایا گیا، گروک اے آئی۔ گروک اے آئی کو آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، یہ پیڈ سافٹ ویئر ہے، ان لائک چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک جو کہ فری ہیں۔ گروک اے آئی کے ایکسٹریم فیچرز کچھ عوام سے مخفی رکھے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران جنگ کے دوران یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ امریکن پینٹاگون اور سی آئی اے نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اے آئی کمپنی کے ساتھ۔ اس وقت اینتھروپ کا نام لیا جا رہا تھا، اور چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کہا گیا، اور لوگوں نے اس بارے میں ایسی ریومرز پھیلائیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو 23 ملین لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اس کا حالانکہ چیٹ جی پی ٹی اس میں رسپانسبل نہیں تھا، شاید لمیٹڈ لیول پر یوز ہوا ہو، لیکن یہ گروک اے آئی جو ایلون مسک کی کمپنی ہے، یہ کمپنی اس 2023 میں بنی کمپنی کو اس کے کچھ ایڈوانسڈ فیچرز کو ایران جنگ میں ٹھیک نشانوں کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ کیمرون اسٹینلے کے مطابق 96 گھنٹے میں 2000 ٹارگٹس کو کامیابی سے ہٹ کیا گیا۔ اے آئی کا کمال یہ تھا کہ کیونکہ مختلف سیٹلائٹ امیجز آتے تھے، ویژولز آتے تھے، انہیں سنکرونائز کرنا، اس تمام ڈیٹے کو اکٹھا کر کے اسے انالائز کرنا، اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کرنا کہ ٹارگٹ کہاں ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر ایک پہاڑی کا ذکر کیا گیا کہ یہاں پر نیوکلیر سائٹ ہو سکتی ہے مبینہ طور پر، تو اس پہاڑی کا ایریا اگر 2 کلومیٹر کا ایریا ہے، اس ریڈیس کے اندر، اس سے اے آئی آپ کو مختلف اینگل سے اس تک پہنچتے تو وہ بتاتا ہے آپ کو کہ کون سا ایریا ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر موسٹ لائکلی ٹارگٹ موجود ہوگا، خفیہ دروازہ موجود ہوگا۔ اور گروک اے آئی نے اتنی کامیابی سے ٹارگٹس کا بتایا کہ انہیں ہٹ کرنے کے بعد یہ 2000 ٹارگٹس تقریباً 80% اچیو کر لیے گئے۔ 20% فیلیئرز ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اعتراف کیا، لیکن 80% یہ ٹارگٹ صحیح لگے۔ اور اس میں ایک نشانہ جو خامنائی صاحب کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، اس کے لیے بھی گروک اے آئی کو یوز کیا گیا، اور اس کے لیے یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تہران کے جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، جو ٹریفک کیمراز ہیں، انہیں ہیک کر لیا گیا، اس کے سافٹ ویئر کو، سسٹم کو۔ ان کیمراز کی فوٹیجز نکال کر، پچھلے 1-1.5 سال کی فوٹیجز نکال کر انہیں انالائز کرنے کے لیے گروک کو دیا گیا۔ اب گروک اتنا بڑا ڈیٹا عام سافٹ ویئر میں عام لیول پر انالائز نہیں کرتا۔ خصوصی اجازت کے ساتھ اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کولیبوریشن سے انہوں نے یہ ایڈوانس فیچرز دے دیے سی آئی اے کے کنٹرول میں، اور انہوں نے پھر اس کے ذریعے سے اتنے بڑے ڈیٹا کو، لاکھوں فوٹیجز کو ملا کر پھر انہیں انالائز کر کے بتایا کہ یہاں امکانات ہیں کہ یہاں پر سپریم لیڈر موجود ہیں، ان کی ٹیم موجود ہے، انہیں کہاں سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، کتنی گہری ٹنل ہے، یہ تمام ڈیٹا اس کے مطابق اس سے فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ تو گروک اے آئی نامی سافٹ ویئر کو یوز کرنے کے بعد جنگوں میں ایک نئی جہد کا آغاز ہو گیا ہے، اور نئی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے۔ اب ہر ملک اپنے اس اے آئی سافٹ ویئر کو یوز کرے گا۔ چائنا کا ڈیپ سیک اے آئی ہے، اور اپنے 1-2 اور ورژنز بھی وہ لے آیا ہے۔ بیسیکلی کسی نے کہا تھا کہ یہ ملٹری سافٹ ویئرز ہیں، اس ٹائم کوئی نہیں مانا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ جنگی پرپزز کے لیے یوز ہوتے ہیں، عام لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہیکنگ سافٹ ویئرز ہیں، لوگ اپنی پرسنل انفارمیشن، پاسورڈز وغیرہ شیئر کریں، انکلوڈنگ ملٹری آفیشلز بھی اپنے ذاتی کام کے لیے، حتیٰ کہ ملٹری ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے بھی ہر ملک کے اندر انہی اے آئی سافٹ ویئر، کلاؤڈ اے آئی، ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتے ہوں گے۔ گروک کو خاص طور پر جب یہ ڈیٹا آپ انہیں دیتے ہیں کہ انالائز کرو کوئی ملٹری سافٹ ویئر والے، تو وہ ڈیٹا کیپچر کر کے وہ متعلقہ اداروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اسی ایک گلوبل سسٹم کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے تحت مارک زکربرگ فیس بک آنر نے کہا تھا، سینٹ کمیٹی کے سامنے اس نے اعتراف کیا تھا، کنفیشن دیا تھا کہ ہم اپنا ڈیٹا سب کا سب خفیہ ایجنسیوں کو، پرسرار تنظیموں کو دیتے ہیں، انہیں سیل کرتے ہیں۔ یعنی فیس بک فری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے جو ڈیٹا لے رہے ہیں وہ ہم ایک پروڈکٹ ہیں، ہم جا کر وہ کسی اور کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہی کام گروک اے آئی نے کیا، اور اس سے کئی ملین ڈالر کا، ایک رپورٹ کے مطابق 22 کروڑ ڈالر کا، کچھ کے مطابق 20 ارب ڈالر کا ایگریمنٹ ہوا۔ اب اصل رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئے گی کہ کتنی پیمنٹ اصل میں کی گئی گروک اے آئی کو، یعنی ایلون مسک کی کمپنی کو، لیکن ایلون مسک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو مزید مشکوک بنا دیا ہے
کہ یہ وہ شخص ہے جب ایران کی پچھلے سال 2025 میں جب انویژن ہوا تھا اس ٹائم یہ اسپیس ایکس کے سیٹلائٹس تھے وہ ایران پر چلے گئے تھے اور وہاں پر لوگوں کو فری ایکسیس دی گئی کہ آپ وہاں پر ایران میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ڈیٹا شیئر کرو. ایران نے کئی سیٹلائٹس گرائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس پر میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھیں. تو اب وہی اسپیس ایکس نے اس کے بعد اسرائیلی کمپنی کو ایکسیس دی اپنے سافٹ ویئر تک. امریکن ایجنسیز نے، پینٹاگون، CIA نے ایران جنگ میں ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے اسی ایلون مسک کی کمپنی کو XAI کو استعمال کیا، اس کے سافٹ ویئر گروک AI کو یوز کیا. ناظرین، اس سے ایلون مسک کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے. اور ایک اور بات پتہ چلی ہے اسی رپورٹ میں کہ مناب اسکول جو ایران میں جہاں 150 بچیوں کو شہید کیا گیا تھا، اس اسکول کو بھی اسی گروک AI کے استعمال سے نشانہ بنایا گیا. اور وہاں پر بچوں کو پہلے کہا گیا ادھر سے ہٹ جائیں، جب ہٹے تو اسی جگہ پر دوبارہ اسی ہال میں اٹیک کیا گیا. تو یہ سب کچھ گروک آبزرو کر رہا تھا. وہاں پر جو اسپیس سیٹلائٹ سسٹم ہے، اسپیس مانیٹرنگ ہے، GPS ہے، اس کے ذریعے سے اس کی ساری چیزوں کو سنکرونائز کر کے گروکس AI کے ایڈوانس فیچر سے جوڑا ہوا تھا. وہ اسے انالائز کر کے اور روبوٹک انداز سے جج کر کے انہوں نے بتایا کہ ابھی یہاں پر اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، پہلے ادھر تھے اب وہاں پر جا رہے ہیں. دوبارہ اٹیک ہوا، 2 اٹیکس ہوئے وہاں پر. دوسرے اٹیک میں کثیر ہلاکتیں ہوئیں. تو اس بچیوں کا قاتل بھی انڈائریکٹلی ایلون مسک بھی ہے، کیونکہ اس نے اس کے لیے لائسنس ٹو کل دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، CIA، پینٹاگون کو اور اسرائیل کو. تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے یہ جو قتل کیا گیا. اس میں اسی ایپسٹین آئی لینڈ کے تمام کردار ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. ایلون مسک بھی پتہ نہیں جاتا ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آیا، لیکن یہ بھی اسی سیٹنک دجالی نظام کا ایک حصہ ہے. اور اس کی جتنی کمپنیز ہیں اور $1.3 ٹریلین کی جو اس کی خطیر اس کے ایسٹس بنے، ایک دم اسے ٹریلینر بنایا گیا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو علم ہوگا، کہ بلیک آئی کلب میں اسے شامل کیا گیا تھا. یعنی آنکھ کے اوپر ایک دنیا میں ایسے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، جن کی آنکھ پر ایک سیاہ دھبا ہے، لگتا ہے کہ اس نے مکہ مارا ہے. ایکچولی یہ علامت ہوتی ہے کہ جو بھی شیطان اعظم یعنی ابلیس سے، خدا کے دشمن اول سے جو ملاقات کرتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ پہ ایک مارک لگا دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ بلیک آئی کلب ہے. اس میں امریکی صدور، ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بل گیٹس ہے، وارن بفے ہے. تو ایلون مسک بھی اس کے بلیک آئی کلب میں شامل ہوا. پینٹاگون اوول آفس میں اس کے بعد ٹرمپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا اس کلب میں شامل ہونے کے بعد. اس کے بعد اسے ٹریلینر بنایا گیا. یہ سب ایک بڑے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ڈیوڈ آئک نے کہا تھا کہ یہ لوگ امپلائیز ہیں اس شیطانی نظام کے، یہ اونرز نہیں ہیں. ایلون مسک اسپیس ایکس کا اونر نہیں ہے، یہ اس کا امپلائی ہے. یہ کمپنی سب اسی دجالی منصوبے کو دعائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہیں. اور بلیک آئی کلب کے لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہیں وہ اسی نظام کے لیے کام کر رہے ہیں. گروک AI نے 150 بچیوں کا قتل کیا ایران میں، اس کے بعد 2000 ٹارگٹس کو 96 گھنٹے میں نشانہ بنایا اتنی کامیابی کے ساتھ. ابھی یہ ایڈوانس فیچرز تجرباتی طور پر استعمال کیے گئے. ہو سکتا ہے انہیں مزید ایڈوانس بنایا جائے اور مستقبل میں جنگیں AI بیسڈ ہوں، کیونکہ اب چائنا بھی پیچھے نہیں رہے گا. چائنا نے بھی اپنے ملٹری پرپسز کے لیے ڈیپ سیک AI کو یوز کرنا اور فیچرز وہ بنا رہے ہیں جو اطلاعات ہیں. امریکہ نے، ٹرمپ نے ایک دفعہ الزام بھی لگایا. تو یہ فیچرز اب ایک دوسرے کے ملک میں بین کریں گے، یہی ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ملٹری سافٹ ویئر ہے مبینہ طور پر، یعنی ابھی یہ کنفرم ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر الزام لگایا امریکن ماہرین. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی اسے انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے یوز کرتا ہے. تو اس کے اندر ملٹری آفیشلز بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کے اہم ڈیٹا تک یہ رسائی حاصل کر لیتا ہے. تو اب یہ جتنے سافٹ ویئر جو کچھ یوز ہو رہے ہیں یہ انسان کی ہیومن ریکی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور آپ کے ڈیٹا کی سکیننگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ جی میل نے اب فیچر لانچ کیا، آپ کی تمام ای میلز کو ریڈ کیا کرے گا. تو یہ سب چیزیں ان سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے. اور دنیا میں جو نظام ہے اس میں یہ سارے جو سافٹ ویئر کمپنیز کے آنرز ہیں اسی نظام کی تکمیل اور اسے ایجنڈا 2030 کو لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایلون مسک کی اسپیس ایکس بھی انہی میں سے ایک ہے اور XAI بھی اسی نظام کا حصہ ہے.